السلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد الذی قال اللہ عز وجل فی شانہ و بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں میں کشمیر کے معاشرے میں ایک مسئلہ انتشار کا ذریعہ بنا ہے، اور وہ یہ کہ ایک مسجد شریف کے ممبر پر مٹکا لا کر کے اس کو بجایا گیا، اور اس طرح سے پیغام غالباً یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں موسیقی اور میوزک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت پسندیدہ ہے۔ جن صاحب نے ممبر پر لا کر کے مٹکا بجانے کا کام کیا، ان کے متعلق ہمارے بہت سارے علماء نے اور اہل علم حضرات نے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور بجا طور پر یہ اظہار ایمانی جذبات کی عکاس ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، لیکن چند اہم ترین تقاضے سامنے آئے جن کی بنا پر اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کی سخت مجبوری پیش آ رہی ہے۔ ابھی اسی ہفتے میں ہائی کورٹ کے چند مسلمان دینی جذبات رکھنے والے وکلاء صاحبان نے باقاعدہ مشورہ کر کے پھر مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس سلسلے میں مفصل بات کریں۔ اس سے پہلے میڈیا سے جڑے ہوئے ہمارے بہت سارے دینی جذبہ رکھنے والے جوانوں نے متعدد مرتبہ مجھ سے شدید تقاضا کیا کہ آپ اس سلسلے میں ضرور بات کریں۔ بہت سارے مساجد کے امام صاحبان نے، جن کو عوام کے ساتھ معاملات درپیش رہتے ہیں اور سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، ان ائمہ حضرات نے بھی مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس بارے میں بات کریں۔ ان تقاضوں کے باوجود میں تیار نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن ابھی 3 دن پہلے میرے سامنے ایک عجیب سی بات صورتحال سامنے آئی۔ اس کی بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ گفتگو کروں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے ایک نوجوان عالم جن سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں، وہ ایک بڑے علاقے میں امام اور خطیب ہیں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ میرے مقتدیوں میں سے اکثر حضرات وہ لوگ ہیں جو جھیل ولر کے اندر مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر بازاروں میں بیچتے ہیں، یہ مچھروں کا کام ہے۔ تو مچھروں نے مل کر کے میٹنگ کی کہ اب ہم باقاعدہ میوزک اپنی کشتیوں میں چلایا کریں گے، کیونکہ فلاں امام صاحب نے، فلاں مولوی صاحب نے ممبر پر جب نوٹ بجایا تو ہمیں کیا حرج ہے۔ تو وہ امام صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو سختی سے روکا، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ تم سے زیادہ بڑے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، اس لیے ہم ان کی بات مانیں گے۔ جب اس طرح سے یہ گمراہی پھیلنے لگے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر آدمی کا چپ رہنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ ان صاحب سے ملاقات کی جاتی جن صاحب نے یہ مشن بنا لیا ہے کہ مسجد کے اندر وہ تار اور سارنگی اور مٹکا لے کر کے آنے کو تیار ہیں، ان سے ملاقات کی جاتی اور ان سے علم اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے بات کی جاتی اور سمجھانے کی کوشش ہوتی، مگر اندازہ یہ ہوا کہ شاید وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ اندازہ اس طرح سے ہوا کہ شرعی کونسل اسلام آباد کے کسی ذمہ دار نے بہت سنجیدہ انداز میں، بہت اصرار کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گفتگو میں نے ساری سنی، وہ بہت ہی اچھے انداز میں ان سے اصرار کر رہے ہیں اور ہر طرح سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے گھر جانے کو تیار ہے، ان کی مسجد میں پہنچنے کو تیار ہیں، یا جہاں وہ کہیں گے وہاں ان کو ہر طرح کا تحفظ دینے کو تیار ہے۔ مگر موصوف نے ٹال مٹول کا رویہ اختیار کیا اور اس طرح سے امید نہیں کہ ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ اس ساری صورتحال میں اب گویا یہ آپ سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضرات، جن صاحب نے مسجد کے ممبر پر آ کر کے میوزک کے درست ہونے کے متعلق اپنے خیالات بیان کیے اور ساتھ میں مٹکا بھی پہنچایا، اور کہا جاتا ہے کہ شاید سارنگی بھی لانے والے ہیں یا لا چکے ہیں،
رباب وہاں لا چکے ہیں، تو میں نے سنا ان کا نام عبد الغنی شیخ صاحب ہیں۔ میں پوائنٹ وار عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور یہ غلطیاں کتنی سنگین انداز کی غلطیاں ہیں۔ غلطی نمبر 1، انہوں نے قرآن کریم کی آیت کے غلط معنی بیان کیے، بلکہ قرآن کریم کی آیت کی تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال من کالفخار۔ صلصال و کالفخار کے معنی ہیں ایسی مٹی جو خشک ہونے کے بعد کھٹکتی ہو، کھنکتی ہو، یعنی اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ اندر سے بجتی ہو۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ شانہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ظاہر اس کا تعلق تخلیق آدم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مٹکا بجانے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس آیت سے کیا ثابت کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مٹکا بجانا درست ہے۔ اس طرز عمل کو کہا جاتا ہے تحریف دین، اور یہ بدترین جرم ہے۔ قرآن کریم نے یہودی علماء کی یہی خرابی بیان کی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے بیان کردہ ارشاد کا غلط معنی نکالتے ہیں، جس کے لیے وہ ارشاد نازل ہی نہیں ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے معنی نکالتے ہیں۔ صلصال کالفخار کا تعلق مٹکا بجانے سے ہرگز نہیں ہے۔ صلصال کالفخار کا تعلق در حقیقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہے، تو وہاں سے ہٹا کر کے اس کو اس پر منطبق کرنا تحریف قرآن ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ترمذی شریف کتاب تفسیر میں موجود ہے۔ ارشاد ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی رائے داخل کرے اور قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پہلی غلطی ان کی یہ ہوئی کہ انہوں نے تحریف قرآن کا جرم کا ارتکاب کیا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو اللہ کی مراد ہی نہیں ہے۔ اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں کسی شخص نے بھی آج تک یہ نہیں سمجھا کہ صلصال کا فخار کے معنی مٹکا بجانا ہے۔ دوسری سنگین ترین غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کی ہے۔ چنانچہ ان کے بیان میں نے خود سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ موجود تھیں، وہاں کوئی خاتون آئیں اور انہیں گانا گایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ گانا سماعت فرماتے رہے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ جواب ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عورت آئے اور وہ گانے گائے اور اس کے بعد حضور کی طرف اس بات کو منسوب کیا جائے آپ نے گانا سنا۔ اس سلسلے میں یہ جو غلطی ہے، یعنی حضور کی طرف غلط بات منسوب کر رہا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ بخاری شریف میں ایک ہی جگہ پر 5 حدیثیں ہیں۔ ان 5 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جس نے وہ بات میری طرف منسوب کی جو میں نے کی نہ ہو یا میں نے کہی نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں حدیث کا الفاظ سنا دیتا ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے کہی نہ ہو یا کی نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب اللہ کے نبی کی ذات اقدس کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی مبارک میں تھی ہی نہیں، بلکہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں مزامیر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارا کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے مجلس میں گانے گائے جا رہے تھے۔ یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، اور میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، آدمی خود سمجھ سکتا ہے۔ تو دوسرا جرم ان کا یہ ہوا۔ تیسرا جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ مسجد کا ممبر اور محراب قال اللہ و قال رسول کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کسی کام کے لیے مسجد کا ممبر اور محراب نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے مسجد کے ممبر پر وہ چیز لائی جو اسلام میں حرام ہے، تو اس کا معنی ہے کہ انہوں نے مسجد کے اسٹیج کا، مسجد کے اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا، اور یہ پلیٹ فارم عام انسانوں کا نہیں ہے۔ مسجد کا ممبر ممبر رسول ہے۔ اس ممبر رسول کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول بیان کیا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بلکہ ہماری کتابوں میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف جمعے کا خطبہ ممبر پر بیان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو واعظ کرنا ہو تو واعظ بھی الگ کرسیوں پر کرنا چاہیے، ممبر اس کے لیے بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اسی لیے ہم نے اپنے بہت سارے محتاط بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے واعظ کے لیے یا اپنی تقریروں کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے ممبر تو بھائی خطبہ رسول کے لیے ہے، خطبہ جمعہ کے لیے ہے، یا اس خطاب جمعہ کے لیے ہے، باقی واعظ کے لیے، تقریروں کے لیے، لیکچر کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے ممبر نہیں ہے، ہم کرسی پر بیٹھ کر خطاب کریں گے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر کے انہوں نے مٹکا بجایا، یعنی گویا ممبر رسول کا غلط استعمال کیا ہے، تو یہ تیسرا سنگین ترین جرم ہوا ہے۔ چوتھا جرم
وہ چیز جس کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے، تمام صحابہ نے، ساری امت نے حرام سمجھا، حرام گردانا، اس کو حلال بنانے کے لیے وہ غلط استدلال کر کے، اور اس کے لیے بھی مسجد کو استعمال کر رہے ہیں۔ مسجد میں مٹکا داخل کرنا، مسجد میں رباب پہنچانا، یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ناپاک چیز یا کوئی گندی چیز یا حرام چیز مسجد میں داخل کی جائے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ اگر آج رباب مسجد میں پہنچانا درست ہے تو کل کو شراب بھی مسجد میں لانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر ظاہر ہے رباب سے انسان کی نفسانیت کو تقویت پہنچتی ہے، اور شراب سے بھی انسان کے ذہن کو نشہ چڑھتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ متعدد غلطیاں ان سے ہوئی ہیں۔ پہلی غلطی تحریف قرآن کی، دوسری غلطی وضع کی، وضع میں نے بات گھڑنا اور گڑھ کر کے پھر منسوب کرنا، اور تیسری غلطی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط بات منسوب کرنا، اور چوتھی غلطی مسجد کے اسٹیج کا غلط استعمال کرنا، اور پانچویں غلطی انہوں نے مٹکے اور رباب کو مسجد تک پہنچایا۔ اور ایک آخری غلطی اور بھی ہوئی ہے، وہ شاید انہی غلطیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ جھوٹے واقعات بیان کر کے پھر اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کا پلتا تیار ہوا اور اس میں روح ڈالی جا رہی تھی، مگر روح اندر ٹکنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ روح اندر گھبرا جاتی تھی، اور وہ روح باہر نکلتی تھی، تو بعد میں وہاں پر میوزک بجایا گیا۔ اس میوزک بجانے کے بعد پھر وہ روح جو ہے وہ اندر قرار پا رہی ہے۔ یہ واقعہ ناممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں رباب بجانے والا کون تھا؟ اس زمانے میں وہ میوزک بجانے والا کون تھا؟ ابھی تو آدم جو پہلا انسان ہے وہ تو ابھی پیدا بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے ہیں، ان کا تو ابھی صرف پتلا بنا ہوا ہے، تو روح اندر داخل ہی نہیں ہوئی ہے، ایک۔ اور دوسرے، اللہ آدم کی روح کو آدم علیہ السلام کی جسم میں داخل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث صحیح میں اس کا تذکرہ ہے، بخاری شریف کی احادیث میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کے اندر روح ڈال دی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کو پیدا کیا، اور اب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ اور ہمارا ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ روح اندر جانے سے گھبرا رہی تھی، اللہ روح اندر بھیج رہے ہیں، اور ہمارا آدمی کہتا ہے روح اندر ٹک نہیں رہی ہے، لہذا میوزک بجانے کی ضرورت پڑی۔ یہ میوزک بجانے والا کون تھا؟ اور وہ انسان تھا یا کوئی جنات تھے؟ اور یہ سب ثبوت کہاں سے نکالا انہوں نے؟ ظاہر ہے یہ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سیرت میں، نہ تاریخ میں، نہ کسی دوسری قوم کے لٹریچر میں، ایون عیسائی اور یہودی لٹریچر میں بھی یہ بات کہیں نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے قائل ہیں، اور آدم علیہ السلام سے تخلیق انسانی کا آغاز ہوا ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے تذکرے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو اسلامی لٹریچر میں کہیں نہیں، جو لٹریچر میں کہیں نہیں، کرسچن لٹریچر میں کہیں نہیں ہے، تاریخ عام میں کہیں نہیں ہے، وہ واقعہ اگر ایک صاحب بیان کر رہے ہیں تو یہ گڑھا ہوا واقعہ ہے، اس کو کہتے ہیں جال سازی، دجل اور توبیق۔ تو اتنے سارے گناہ اس صاحب سے سرزد ہوئے ہیں، اس لیے اب آخری چیز جو سلسلے میں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ موسیقی کے متعلق اسلام کا موقف کیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، 21واں پارہ سورہ لقمان، ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض انسان وہ ہیں جو لہو الحدیث خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ اس میں بے شمار مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ گانے بجانے کا سامان ہے، اور تفسیر کتاب میں موجود ہیں، چنانچہ ہماری جتنی مستند تفاسیر ہیں عربی کی اردو کی، اس میں دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ بے شمار مفسرین کا کہنا ہے کہ لہو الحدیث کے مطابق کیا معنی گانا بجانے کی جو بھی چیزیں ہیں، چاہے سادہ ہوں، چاہے وہ آج کے ماڈرن زمانے کی میوزک کے آلات کیوں نہ ہوں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو گویا لہو الحدیث خرید کر کے لانا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اس کو قرآن نے اس لیے بیان فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہو الحدیث یعنی گانا بجانا جو ہے، اور گانے بجانے کے آلات جو ہوں تو قرآن سے ممنوع طور پر ثابت ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور غالباً صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ نفاق، یہ گانا جو ہے، میوزک جو ہے، یہ دل کے اندر نفاق ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں مضامین ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کام کرے گی تو اس پر پھر عذاب آئیں گے، ان 15 کاموں میں سے ایک کام یہی ہے، کیا؟ کہ جب گانے عام ہوں گے اور میوزک بجائے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے، علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، یستحلون الحل والحریر والخمر والمحاذف، کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بدکاریوں کو حلال کریں گے،
रेशम के कपड़ा पहनना हलाल करेंगे, शराब का नाम बदल को हलाल करेंगे, और महाजिफ से मुराद गाने और गाने के आलात, और गाने के आलात में ही मटका भी दाखिल है। गरज ये कि अच्छा, इस्लामी कानून को बयान करने का इख्तियार और हक जो है वो फुक़हा किराम को, और फुक़हा किराम इस्तेदलाल करते हैं कुरान करीम की आयत से और अहादीस मुबारका से। अहादीस इस सिलसिले में मुबरहम तौर पर हैं, वाज़ेह तौर पर मौजूद है। कुरान करीम की इन आयत को सामने रख करके चारों फुक़हा, और चारों फुक़हा के बाद भी बाद के बड़े बड़े मुहक्किकीन, जैसे अल्लामा इब्न तैमिया ने अपने मजमूउल फतावा में, फ़िक़्ह हनफी का उसूल लिखा हुआ दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार में, फ़िक़्ह मालिकी का उसूल लिखा हुआ मालिकी कुतुब में, और हम फ़िक़्ह हम्बली का उसूल लिखे हुए उनकी किताबों में, चारों फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस्लाम में म्यूज़िक की कोई गुंजाइश नहीं है, म्यूज़िक हराम है, और इसलिए हराम है क्योंकि ये इंसान के दिल में बुरे ख्यालात की परवरिश करता है, और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जिसको हराम किया है उसको बाद में कौन हलाल कर सकता है। लिहाजा जिन साहब ने ये सारी हरकतें की हैं उन साहब का मामला तो अलग है, लेकिन मैं उन तमाम मुसलमान भाई जिन्होंने ये वाक़या देखा और सुना और वो किसी भी तरह के इन कन्फ्यूज़न के शिकार हो गए हैं, उन तमाम हज़रात से कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से बेज़हन में रख लें कि ये 4-5 संगीन तरीन गलतियाँ उनसे हुई हैं, जिन गलतियों के मुतालिक अहादीस के वईदे में मैंने सुना दी है। अब आगे अहकाम हैं वो समाअत फरमाएं। पहली बात, इस तरह के इंसान की गुफ्तगू सुनना सख्त तरीन जुर्म है, इसलिए तमाम हजरात इस तरह के आदमी की गुफ्तगू सुनना बंद कर दें। ना उसके पेज को देखें, ना उसके बयानात को सुने, और ये बयानात को सुनने की ममानत की वजह अभी मैं थोड़ी देर में अर्ज करता हूं। नंबर 1। दूसरी बात यह है, हर मस्जिद के मुंतजिमीन जहां जहां ये साहब पहुंचते होंगे बयान करने के लिए, मस्जिद के मुंतजिमीन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे शख्स को अपनी मस्जिद, अपनी मेंबर को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत न दें, और जिस मस्जिद में अगर ये किसी मस्जिद में मुतय्यन तौर पर खतीब है, उस मस्जिद के इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ऐसा शख्स जो उम्मत को गुमराह कर रहा है उसके हवाले मस्जिद का स्टेज न करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अखवफ मा अखाफ अला उम्मती, मुझे जिन बातों का अपनी उम्मत के बारे में बहुत डर है उनमें से एक बड़ा डर इस बात का है, अल अइम्मतुल मुदिल्लीन, ऐसे इंसान सामने आएंगे जो लोगों को गुमराह करने वाले होंगे। तो जब एक शख्स ये गुमराही का काम कर रहा है तो उस मस्जिद की इंतजामिया वालों की जिम्मेदारी है कि वो हरगिज इस मिंबर पर इन साहब को बैठने न दें, और अगर ये अमल वो कर रहे हैं तो समझ लें कि गोया वो लोगों को गुमराह करने के इस अमल में मुआविन बन रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक उनके बयानात सुने हैं वो तौबा करें, खास तौर पर इसलिए भी कि जब वो मटका बजा रहे थे और मजमे में बैठे कुछ लोग जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मस्जिद में बैठ करके गाने गाए जाएं, मटके बजाए जाएं और लोग वाह वाह करने लगे, खुशी महसूस करें। अल्लाह के इल्म में है कि इस तरह के लोगों के ईमान का क्या बनेगा। मैं फतावा की किताबों के हवाला नहीं, मैं अभी कल मजमुउल फतावा अल्लामा शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया का फतवा पढ़ रहा था, उसमें वो लिख रहे थे, युखाफु अलैहिल कुफ्र, जो गानों से लज्जत महसूस करेगा उस पर तो कुफ्र का खतरा है। ये साहब क्या काम कर रहे हैं, मन इस्तहल्लल हराम युखाफु अलैहि अन युकफ्फर, जो किसी हराम को हलाल बनाने लगेगा, खतरा इस बात का है कि वो काफिर हो जाएगा, और बाज़ी किताबों में तो बिल्कुल साफ हुक्म लिखा हुआ है। ये तो है मस्जिद वालों की जिम्मेदारी, और यह है अवाम की जिम्मेदारी, और जो लोग सोशल मीडिया पर ये देखते रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन साहब का पेज हरगिज ना देखें। जो शख्स गुमराही फैलाने वाला हो उसकी गुमराही की बात हरगिज नहीं सुननी चाहिए। इस सिलसिले में जो वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ वो मैं अर्ज करता हूँ कि हमारी हदीस की किताबों में एक अहम तरीन किताब उसको कहते हैं दारमी, सुनन दारमी में ये वाक़या लिखा हुआ है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में कूफा के गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने इत्तला भेजी कि हज़रत यहाँ एक साहब हैं, वो अजीब सवालात खड़े करते हैं कुरान के मुतालिक, नए नए मसाइल बयान कर रहे हैं दीन के मुतालिक, और उसकी वजह से लोगों में इंतशार पैदा हो गया है। कुरान की आयतों के मुतालिक ऐसे सवालात खड़ा करते हैं जिसकी वजह से लोग मुंतशिर हो गए हैं। फिर उसके बाद ये साहब वहां से फरार होकर के मिस्र पहुंचे। मिस्र से पता चला कि मिस्र में हैं, तो हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो मिस्र के गवर्नर थे, वहां उन्होंने हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला भेजी कि फला मिजाज का आदमी यहाँ पहुंच गया है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उनको फौरन मेरे पास भेज दो। चुनाचे सबीक नाम के इस आदमी को मिस्र से मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफा भेजा गया, यानी हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पास।
جو آدمی ان کو لے کر کے آئے انہوں نے اس آدمی کو باہر رکھا اور خود اندر داخل ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آدمی تمہارے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے ساتھ ہے۔ فرمایا دیکھو کہیں بھاگنے نہ پائے ورنہ سزا تم کو لگے گی۔ اس کے بعد اس کو بلایا اور بلانے کے بعد پھر فرمایا تم نے اسی طرح کے سوالات اٹھائے ہیں، تم نے اسی طرح کی باتیں پھیلائی ہیں؟ اسے سر نیچے کیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمر پر درے مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ ساری کمر لہو لہان ہو گئی اور وہ چیختا رہا۔ فرمایا نہیں نہیں، تو نے دین کے اندر انتشار پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جب اس سے ساری کمر لہو لہان ہو گئی اب وہ ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا اٹھنے کی۔ اس کے بعد اس آدمی سے فرمایا اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور لے جا کر کے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ مہینوں تک اس کے گھر میں رہا، جب وہ ٹھیک ہو گیا پھر لے آئے، اور لانے کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم نے پھر مارنا شروع کیا اور فرمایا کہ تو اس طرح سے دین میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ مارا کہ اس کا کمر ساری لہولوہان ہو گئی۔ پھر فرمایا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے اپنے پاس رکھو، جب ٹھیک ہو جائے گا پھر میرے پر لے آنا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ ان کو لایا گیا۔ اس نے کہا حضرت میرے دماغ سے وہ ساری خرابیاں نکل گئی، وہ خناس میرے ذہن سے جھڑ چکا ہے۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں صاف ہوا، تو جب تک مجھے یقین نہیں ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ اتنی سخت سزا دینے کے بعد پھر ان کو بھیج دیا جیسے عراق، اور عراق میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آدمی کو تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں، خبردار عوام کو اس کے پاس بیٹھنے مت دینا، خبردار عوام کو اس کے پاس بیٹھنے مت دینا۔ ایاکم و مجالست الناس، بچنا تم لوگوں کے ساتھ، اس کا ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ان صاحب کا پیج نہ دیکھا جائے، ان صاحب کے بیانات نہ سنے جائیں، ان صاحب کی گفتگو نہ سنی جائے، اور ان صاحب کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ جو گمراہی پھیلانے کا کام کرے ان کے لیے یہ ہے۔ لہٰذا پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا جب تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ درست ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو عوام سے ملنے کی اجازت ہے، اس کے پہلے نہیں ہے۔ دراصل دین کو شفافیت کے ساتھ آگے باقی رکھنا ضروری ہے، اور اسی ضرورت کی بنا پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ تین آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ تین آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں۔ پہلا وہ امام جو لوگوں کی امامت کرے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہو، رجل اما قوما وہم لہو کارہون، ایک وہ انسان جو لوگوں کو امامت کا تو لوگ اسے ناپسند کرتے ہو اس کے غلط کاری کی وجہ سے، اس کے گمراہ کن خیالات کی وجہ سے، اس کے برے رویے کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر کوئی دینی نقص ہے عقائد کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، اس انسان اور وہ لوگ وہ امامت چھوڑ نہیں رہا ہے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں مگر وہ امامت پر قابض ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور دوسری وہ عورت جس کا شوہر اسے ناراض ہو اور وہ عورت الگ رات گزارے، اور تیسرا وہ انسان جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر بھی وہ اللہ کے گھر کی طرف نہیں آیا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب آخر میں یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ مٹکا بجایا، میں براہ راست ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور وہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، بے دینی کی سارا سیلاب ہم پر مسلط ہے، نہ صرف بے دینی کا بلکہ کفر اور الحاد اور شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر مسجد کا سٹیج دیا تھا تو اس کو گانا بجانے کے لیے اور میوزک ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کاش آپ اس کو امت کے ایمان کے بچانے کے لیے استعمال کرتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ میں ہمت کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب محترم عبد الغنی صاحب، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے جو چیز میرے نبی نے حرام کی تھی تو اس کو حلال کیسے کر رہا تھا، جو چیز میں نے کی ہی نہیں تھی تو اس بارے میں کیوں میرے بارے میں کہہ رہا تھا، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا تو نے اس سے کہا مٹکا بنانا جائز ہے، مجھے یہ تم نے کیسے ہمت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ آپ سے پوچھیں گے، آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمناک انداز میں جب کہیں گے کہ تو میرا امتی تھا، تیرا کام یہی ہو گیا تھا کہ میری امت کو وہ باتیں سنائے جس کے میری امت کو ضرورت نہیں تھی، جب میری امت کے ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ سارے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ ممبر، مسجد کا ممبر، یہ جمعے کا خطاب کا یہ سٹیج جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو امت کا ایمان بچانے، امت کے نوجوانوں کا کردار بچانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو بیان کرنے لگے جن باتوں کا نہ دین کو کوئی نفع ہے نہ دنیا کو کوئی نفع ہے۔ تو عبدالغنی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ شانہ اللہ کے نبی فرمائیں گے جو تو وہاں ہر جمعے کو میوزک کے اور صوفیانہ موسیقی کے نام پر جو بیان کرتا تھا اس سے میرے دین کو کیا نفع ہونے والا تھا؟ کیا اس سے امت کا ایمان بچنے والا تھا؟ کیا اس سے امت کے مسائل حل ہونے والے تھے؟
کیا اس سے امت کا کردار کوئی صحیح ہونے والا تھا؟ یہ موضوع تو نے اٹھایا کیوں تھا؟ اور اس اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ اور جب یہ حرام تھا تو حلال بنانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ کیا ساری امت غلط سمجھ رہی تھی؟ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ، تابعین، طب تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام، خصوصاً یہاں کشمیر کے ہمارے وہ تمام اولیاء جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام کی دولت و نعمت آئی، ان کی زندگی میں سارا کہیں نہیں ہے۔ تو یہ تمام اگر آپ سے سوال کرنے لگیں گے اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں کے علماء کو تو آپ چیلنج کریں گے۔ آپ کبھی کہتے ہیں بچوس عرب میں سمجھے یوں، کبھی کہتے ہیں انیوگ سے مولوی۔ یہاں کے علماء کو چیلنج کرنے کے بجائے آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ شانو جب آخرت میں بٹھا کر کے آپ سے پوچھیں گے آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں آج تام چھو تو بہت، آج تک تم نے سنا قبر میں 3 سوال ہوں گے، میں تمہیں چوتھا سوال سنا رہا ہوں۔ چوتھا سوال قبر میں ہوگا ولایت کے متعلق۔ یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تو بیان کر رہا تھا قبر میں 3 سوال ہوں گے، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں، تو نے چوتھا سوال کہاں سے لایا ولایت کے بارے میں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ آج کے مسلمان تو انشاءاللہ اس گمراہی سے بچیں گے، اور جن جن تک یہ میسج پہنچے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ سارا گمراہی ہے، اسے بچیں گے۔ لیکن خود آپ اپنی فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے کے نتیجے میں آپ کی دنیا ہو سکتا ہے وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے اور کچھ لوگ آپ کو فالو کرنے والے مل جائیں، لیکن آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے ان تمام سوالوں کا جواب کیا دینا ہوگا اس کو سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان سوالوں کا کیا جواب دینا ہوگا اس کو سوچیں، اور یہ سوچ کر کے یہی میں ہمدردی کی بات آپ تک کہنا چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کوئی توہین آمیز بات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کرے آپ صحیح راستے پر آ جائیں اور رجوع کریں اور توبہ کریں۔ میں نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ سب غلط تھا اور سارا غلط تھا۔ کس قدر عجیب بات ہے، آپ فقیری کے نام پر لوگوں کے ڈنڈے مار رہے ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہے، فقیری کے نام پر عورتوں کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ کون سے دین میں ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین، صحابہ کرام نے، یا جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے آج تک دین کے لیے یہ ڈنڈے بازی اس طرح سے کبھی ہوئی ہے؟ تو اس لیے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے یہ طرز عمل اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنا سدھار کریں، اپنے آپ کو کسی صحیح راستے پر لے آئیں اور کسی سچے صاحب علم اور صاحب روحانیت بزرگ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اسی میں آپ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ کرے اس وقت یہ گفتگو سننے والے تمام بھائیوں کے لیے اور جہاں جہاں تک یہ میسیج پہنچے ان تمام بھائیوں کے لیے راہ حق کے سمجھنے کا اور غلط فہمیوں کے دور ہونے کا اور انتشار کی ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔